السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، منصورات کے سبق الشوارع والبرید فی الہند الاسلامیہ کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اس سبق کے پہلے پیراگراف کا ترجمہ ہو چکا ہے، آج انشاءاللہ دوسرے پیراگراف کا ترجمہ ہوگا۔ یہ سبق نمبر 37 ہے، تو شروع کرتے ہیں اس سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ومنها الشارع الذي كان بين مدينة دهلي وبين مدينة مالوى وبينهما 24 يوما، اور ان میں سے وہ سڑک بھی ہے جو شہر دہلی اور شہر مالوہ کے درمیان میں ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں 24 دن کی مسافت ہے، یعنی 24 دن کا فاصلہ ہے۔ وعلى الطريق بينهما أعمدة منقوش عليها عدد الأميال فيما بين كل عمودين، اور ان دونوں کے درمیان راستے پر ستون ہیں، منقوش علیہا عدد الامیال، جس پر میلوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے، فیما بین کل عمودین، ہر دو ستون کے درمیان، یعنی ان دونوں کے درمیان، ان دونوں راستوں کے درمیان ستون لگے ہوئے ہیں، کالم لگے ہوئے ہیں، یعنی جو میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے کلومیٹر آگے کی منزل باقی ہے، وہ کالم لگے ہوئے ہیں، نصب ہیں، یعنی وہ ستون، یعنی وہ دو کالم جن پر میلوں کی تعداد لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ وعلى الطريق بينهما أعمدة منقوش عليها عدد الأميال فيما بين كل عمودين، اور ان دونوں کے درمیان، یعنی ان دونوں راستوں کے درمیان ستون، یعنی لکھے ہوئے کالم نصب ہیں، یعنی وہ ستون ہیں جن دو کالم اور ستون پر میلوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ منقوش علیہ عدد الامیال فیما بین کل عمودین، یعنی ایک یہاں لگا ہوا ہے تو ایک میل کے آگے لگا ہوا ہے، اس طرح سے 2 میلوں کے درمیان یہ فاصلہ لگا ہوا ہوتا تھا، اور یہ درمیان کا جو میٹر ہوتا تھا یہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ فإذا أراد المسافر أن يعلم عدد ما سار في يومه وما له إلى المنزل أو إلى المدينة فقصدها وقرأ النقش الذي في الأعمدة فعرفه، تو جب مسافر یہ معلوم کرنا چاہتا کہ اس نے آج کتنا سفر کیا ہے، أن يعلم عدد ما سار في يومه، کہ اس نے آج کتنا سفر کیا ہے، وما له إلى المنزل أو إلى المدينة، اور اس کی منزل یا اس کا شہر کتنا باقی رہ گیا ہے، فقصدها، تو وہ اس کالم کے پاس جاتا، یعنی جو میٹر لگے ہوئے ہوتے تھے، جو کالم نصب ہوتے تھے اس کے پاس جاتا، یعنی ان کو دیکھ لیتا، وقرأ النقش الذي في الأعمدة، اور اس لکھے ہوئے نقش کو پڑھ لیتا ہے، یعنی اس نقش کو پڑھتا، الذي في الأعمدة، جو کالم میں لکھا ہوا ہے، جو کالم میں ہے، فعرفه، تو وہ جان لیتا، یعنی اپنے سفر کی مقدار کو وہ جان لیتا کہ اس کا سفر کتنا باقی رہ گیا ہے۔ فقصدها وقرأ النقش الذي في الأعمدة فعرفه، تو وہ اس کے پاس جاتا اور اس لکھے ہوئے نقش کو پڑھتا تو وہ جان لیتا، یعنی اپنے سفر کی مقدار کو جان لیتا کہ کتنا سفر باقی رہ گیا ہے، کتنی اس کی منزل باقی رہ گئی ہے۔ وهذه الشوارع الأربعة التي كانت معمورة إلى مدة الدهور ينتفع بها العامة، یہ چاروں سڑکیں، یہ چاروں روڈ وہ ہیں جو مدت و آباد رہیں، إلى مدة الدهور، بہت سالوں تک مدت و آباد رہیں، اور لوگ ان روڈوں سے، ان سڑکوں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ عامہ یعنی لوگ، عوام الناس، العامۃ عوام الناس، ان سڑکوں سے بہت فائدہ اٹھاتی رہی۔ وقد رآها محمد بن بطوطة المغربی فی رحلته إلى الہند، اور محمد بن بطوطہ مغربی نے اپنے سفر ہندوستان کے دوران انہیں دیکھا، یعنی ان سڑکوں کو دیکھا، ان روڈز کو دیکھا، فی رحلته إلى الہند، جب وہ اپنے سفر میں، ہندوستان کے سفر میں تھا، یعنی اپنے سفر ہندوستان کے دوران
اس نے ان روڈوں کو دیکھا، ومر بها اور ان پر گزرا، ووصفها كما ذكرنا اور محمد بن بطوطہ نے ویسے ہی بیان کیا ہے جیسا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ثم لما ولى المملكة شیر شاہ سوری أسس شوارع أخرى ثم ولى المملكة شیر شاہ السوری أسس شوارع أخرى، پھر جب مملکت اور سلطنت شیر شاہ سوری نے سنبھالی، یعنی مملکت کی ذمہ داری جب شیر شاہ سوری نے سنبھالی، اسس شوارع اخرى تو انہوں نے دوسری سڑک اور دوسری روڈز بنوائیں، دوسری سڑکیں اور روڈز بنوائیں۔ ومنها الشارع الكبير الذي يمتد من قلعة رهتاس قرى التي بناها شیر شاہ سوری المذكور في بالناته جو کہ على 20 و100 ميل من لاہور إلى بلدة سنار كاون من أرض بنكالة على مسيرة 4 أشهر۔ یعنی جب شیر شاہ سوری ہندوستان میں بادشاہ بنے تو اس وقت انہوں نے بہت ساری سڑکیں اور روڈز بنوائیں۔ ومنها الشارع الكبير اور ان میں سے بڑا راستہ، بڑی سڑک وہ ہے یمتد من قلعة رہتاس قرى جو رہتاس گڑھ قلعے سے بنگال کی سرزمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ من قلعة رہتاس قرى الى بلدة سنار کاؤن من ارض بنکالہ، وہ بیچ کی عبارت ابھی چھوڑ دیجئے، الذي يمتد من قلعة رہتاس قرى الى بلدة سنار کاؤن من ارض بنکالہ على مسيرة 4 أشهر۔ تو ان میں سے بڑا راستہ، بڑی سڑک وہ ہے جو رہتاس گڑھ قلعے سے بنگال کی سرزمین شہر سنار گاؤں تک 4 مہینے کی مسافت پر پھیلی ہوئی ہے، جو 4 مہینے کی مسافت پر جاتی ہے، یعنی یہ روڈ چلا جاتا ہے 4 مہینے کی مسافت پر۔ التی بنا، یہ قلعہ جو ہے، یہ قلعہ ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ التی بناها شیر شاہ سوری المذکور فی بالناته جو کہ علی 20 و100 میل من لاہور، کہہ رہے ہیں کہ یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے بالناتا جوکی میں لاہور سے 120 میل کے فاصلے پر بنوایا تھا۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے، یعنی جو شیر شاہ سوری نے سڑکیں بنوائی، ان میں سب سے بڑی وہ سڑک ہے جو رہتاس گڑھ قلعے سے، التی جو قلعہ، بناہا جس کو شیر شاہ سوری المذکور نے، یعنی جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، انہوں نے بالناتا چوکی میں بنوایا تھا، لاہور سے 120 میل کے فاصلے پر، الى بلدة سنار کاؤن، یعنی یہ جو روڈ ہے یہ بنگال کی سرزمین سے ہوتی ہوئی شہر سنار گاؤں تک، من ارض بنکالہ، بنگال کی سرزمین سے ہوتے ہوئے شہر سنار گاؤں تک 4 مہینے کی مسافت پر پھیلی ہوئی ہے، علی مسیرت 4 أشہر، 4 مہینے کی مسافت پر پھیلی ہوئی ہے، 4 مہینے کی مسافت پر جاتی ہے۔ ومنها الشارع الذي يمتد من آكرا إلى جودھپور وإلى قلعة جتور، ومنها الشارع الذي يمتد من آكرا إلى برهانپور من بلاد خاندیس۔ ومنها الشارع الذي يمتد من آكرا إلى جودھپور وإلى قلعة جتور، ان میں سے وہ روڈ بھی ہے، وہ سڑک بھی ہے جو آگرہ سے جودھپور اور چتور قلعے تک پھیلی ہوئی ہے، چتور قلعے تک جاتی ہے، امتد کے معنی پھیلنا۔ ان میں سے وہ روڈ بھی ہے جو آگرہ سے جودھپور اور چتور قلعے تک جاتی ہے۔ ومن الشارع الذي يمتد من آگرہ إلى برہانپور من بلاد خاندیس، اور ان میں سے وہ سڑک بھی ہے، وہ روڈ بھی ہے جو آگرہ سے برہانپور تک جاتی ہے، یعنی برہانپور تک پھیلی ہوئی ہے، جو خاندیس کا علاقہ ہے، یعنی جو خاندیس کے شہروں میں سے ہے، برہانپور جو خاندیس کے شہروں میں سے ہے۔ ومن الشارع الذي يمتد من لاہور الى ملتان، اور ان میں سے وہ سڑک بھی ہے جو
لاہور سے ملتان تک جاتی ہے، اور ان میں سے وہ روڈ بھی ہے جو لاہور سے ملتان تک پھیلی ہوئی ہے، ملتان تک جاتی ہے۔ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ تَكْتَنِفُهَا الْأَشْجَارُ الْمُثْمِرَةُ، ان چاروں سڑکوں کو، ان چاروں روڈوں کو پھلدار درختوں نے گھیر رکھا ہے۔ الاشجار المثمرہ، پھلدار درخت، پھلدار درختوں نے گھیر رکھا ہے، ڈھانپ لیا ہے۔ وَبَنَى عَلَيْهَا 700 وَأَلْفَ رِبَاطٍ، اور شیر شاہ سوری نے ان روڈوں پر 1700 رباط یعنی سرائے خانے بنوائے تھے۔ شیر شاہ سوری نے ان روڈوں پر، ان سڑکوں پر 1700 یعنی ایک میل کے بعد دوسرا، دوسرے میل کے بعد تیسرا، اس طرح سے 1700 رباط یعنی سرائے بنوائے تھے۔ وَبَنَى فِي كُلِّ رِبَاطٍ دُورًا وَمَسَاكِنَ لِلْهَنَادِقِ وَلِأَهْلِ الْإِسْلَامِ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ، اور ہر سرائے میں، ہر رباط میں انہوں نے مکانات اور گھر بنوائے تھے ہندوؤں اور مسلم کے رہنے کے لیے، علی کلی علی حدۃ یعنی علی حدۃ الگ الگ، کل علی حدۃ الگ الگ بنوائے تھے انہوں نے۔ اور ہر سرائے میں انہوں نے مکانات ہندوؤں اور مسلمانوں کے رہنے کے لیے الگ الگ بنوائے تھے۔ دوراً و مساکن، یعنی ہر رباط میں گھر اور رہنے کی جگہیں، للحنادق کی ہندوؤں کے لیے، ولأہل الاسلام اور مسلمانوں کے لیے، کل علی حدۃ الگ الگ بنوائی تھیں۔ وعلى ابواب الرباطات السقایۃ المملوءۃ بالماء یشرب منها، اور رباطوں کے دروازے پر، یعنی ان رباط یعنی ان سرائے کے دروازوں پر پانی سے بھرے ہوئے ڈبے ہوتے تھے، یعنی پانی سے بھرے ہوئے ڈبے رکھے رہتے تھے، یشرب منہا، جن سے پانی پیا جاتا تھا یا جن سے پانی پلایا جاتا تھا، جن سے پانی پیا جاتا تھا۔ وفی کل منہا رجل مؤکل من البراہیمۃ یسقی الحنادق الماء البارد، اور ان سرایوں میں، ان رباط میں سے ہر ایک رباط میں برہنوں میں سے ایک انچارج رہتا تھا، ایک ملازم رہتا تھا، یسقی الحنادق الماء البارد، جو ہندوؤں کو ٹھنڈا پانی پلاتا تھا گرمیوں کے موسم میں۔ وَإِذَا احْتَاجُوا إِلَى الْغَسْلِ يُعْطِيهِمْ الْمَاءَ الْحَارَّ، اور جب ان کو غسل کی ضرورت ہوتی، نہانے کی ضرورت ہوتی، تو وہ ان کے لیے گرم پانی دیتا ہے۔ یعنی یہ سردیوں میں ہوگا، گرمیوں میں تو نہیں گرم پانی دے گا، تو سردیوں میں گرم پانی دیتا تھا۔ اور جب ان کو نہانے کی ضرورت ہوتی تو وہ ان کو گرم پانی کر کے دیتا نہانے کے لیے۔ وَيُسَوِّي لَهُمُ الطَّعَامَ، ان کے لیے کھانا تیار کرتا۔ وَيَفْرِشُ لَهُمُ الْوُسَطَ، اور ان کے لیے بستر بچھاتا۔ وَيَفْرِشُ لَهُمُ الْوُسَطَ، ان کے لیے بستر بچھاتا۔ وَيَأْتِي بِالْعَلَفِ لِلدَّوَابِّ، اور جانوروں کے لیے چارہ لے کر آتا۔ یہی یہ مؤکل، یہ جو رجل مؤکل ہے، یہ ملازم انچارج آدمی، یہ جو ہے سارے کام کرتا۔ وَيَأْتِي بِالْعَلَفِ لِلدَّوَابِّ، اور جانوروں کے لیے چارہ لے کر آتا۔ وَكُلُّ مَنْ يَنْزِلُ فِي تِلْكَ الرِّبَاطَاتِ يُعْطِي لَهُ الْمَآكِلَ وَالْمَشَارِبَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسَافِرُ حَسْبَ مَنْزِلَتِهِ بِلَا قِيمَةٍ، اور ان رباطوں میں جو مسافر آتا تو اس کو بغیر کسی قیمت کے کھانا پینا اور اس کے علاوہ ہر ضرورت کی چیز مسافر کو دیتا یہ شخص۔ وَكُلُّ مَنْ يَنْزِلُ فِي تِلْكَ الرِّبَاطَاتِ يُعْطِي لَهُ الْمَآكِلَ وَالْمَشَارِبَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسَافِرُ حَسْبَ مَنْزِلَتِهِ بِلَا قِيمَةٍ، بلا قیمت، بغیر کسی قیمت کے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور ان رباطوں میں جو شخص، جو مسافر آتا، يُعْطِي لَهُ، تو وہ اس کو مآکل، کھانے کی چیز دیتا یعنی کھانا دیتا، والمشارب، پینے کی چیز یعنی پانی دیتا، وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ جو چیزیں، ما یحتاج الیہ المسافر، جس چیز کی مسافر کو ضرورت ہوتی، حسب منزلی، وہ اس کے مقدار کے حساب سے دیتا بغیر کسی قیمت کے۔
فلا يفتقر أحد من المسافرين إلى حمل زاد في تلك الطرق. تو کسی بھی مسافر کو ان راستوں میں سامان سفر زاد راہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ان راستوں میں جو مسافر ہوتے تھے وہ سامان سفر اور زاد راہ لے کر نہیں جاتے تھے بلکہ خالی ہاتھ جاتے تھے. اور یہ جو رباط بنے ہوئے تھے، یہ جو چوکیاں بنی ہوئی تھی اور یہ جو سرائے بنے ہوئے تھے، ان پر ساری چیزیں مسافروں کے لیے مہیا ہوتی تھیں. وكان في كل رباط مسجد فيه الإمام والمؤذن على نفقة السلطان. وكان في كل رباط مسجد فيه الإمام والمؤذن على نفقة السلطان. اور ہر رباط میں ایک مسجد ہوتی تھی جس میں امام اور مؤذن کی تنخواہ بادشاہ کے ذمہ ہوتی تھی. یعنی مؤذن اور امام کا نفقہ یعنی خرچ یا تنخواہ یہ بادشاہ پر ہوتی تھی. وَكَانَ فِي كُلِّ رِبَاطٍ مَسْجِدٌ. اور ہر ایک رباط میں، ہر ایک سرائے میں ایک مسجد ہوتی تھی جس میں امام ہوتے تھے، مؤذن ہوتے تھے، اور ان امام اور مؤذن کا نفقہ، ان کی تنخواہ بادشاہ کے ذمہ ہوتی تھی. وفي كل رباط جماعة من الشحنة وأتباعه من الحافظين. اور ہر رباط میں پولیس اور ان کے محافظ کارندوں کی ایک جماعت ہوتی تھی. ہر رباط میں ایک جماعت ہوتی تھی من الشحنة، محافظ یعنی پولیسوں کی، وأتباعه من الحافظين، اور ان کے متبعین یعنی ان کے محافظ متبعین کی، یعنی ان کے محافظ کارندوں کی ایک جماعت ہوتی تھی. جو پولیس ہوتے تھے ایک جماعت ہوتی تھی جو حفاظت کرتی تھی وہاں پر. وفی کل رباط فرسان للادوات. اور ہر ایک رباط میں ڈاک پہنچانے کے لیے گھوڑے ہوتے تھے. مثال کے طور پر یہاں ایک رباط بنا ہوا ہے تو یہ ڈاک یہاں تک پہنچی. اب یہاں پر 2 گھوڑے ہیں. اب ان 2 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا یہاں سے وہ جو ہے ڈاک اس منزل تک لے جائے گا، یعنی آگے اگلی میل تک. اب جب آگے لے گیا تو یہاں پر وہ چھوڑ کر چلا آئے گا، وہ گھوڑا چلائے گا. پھر وہاں پر 2 گھوڑے موجود ہیں، وہاں سے وہ رباط مطلب وہ ڈاک آگے پہنچے گی، پھر وہاں سے آگے پہنچے گی، پھر وہاں سے آگے پہنچے گی. اس طرح سے یہ ڈاک پہنچا کرتی تھی. مثال کے طور پر لکھنؤ میں ایک رباط بنا ہوا ہے، اس کے بعد میں ایک ملیح آباد میں بنا ہوا ہے، بلکہ ملیح آباد سے پہلے اس کے بعد میں ایک سنڈیلے میں بنا ہوا ہے. تو اس طرح سے لکھنؤ سے ملیح آباد یا کاکوری ڈاک پہنچی گھوڑے کے ذریعے، اس کے بعد کاکوری سے پھر ملیح آباد پہنچی، ملیح آباد سے پھر سنڈیلے پہنچی، سنڈیلے سے پھر اس طرح سے دھیرے دھیرے ہردوئی پہنچ گئی. تو اس طرح سے پہنچتی تھی. یہ نہیں تھا کہ ایک ہی گھوڑا پورے اخیر منزل تک لیے جا رہا ہے، بلکہ وہ رباط بنے ہوئے ہوتے تھے. 1700 رباط بنوائے تھے انہوں نے. تو جو رباط تھے، جو سرائے تھے، وہاں پر یہ ڈاک پہنچتی تھی. اب ڈاک پہنچنے کا مسئلہ تھا کہ ہمارے پاس یعنی یہاں پر ایک سرائے بنا ہوا ہے، یہاں پر ایک رباط ہے، یہاں ڈاک پہنچی، یہاں پر 2 گھوڑے ہیں، یہاں سے وہ گھوڑا آگے والی منزل تک پہنچا دے گا، یعنی آگے جو رباط بنا ہوا ہے، اور اس رباط سے آگے والے رباط، اور اس رباط سے اس طرح سے وہ ڈاک پہنچا